मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस। तरावी 8 हैं या 20 या फिर मर्जी पर है, जो जितनी चाहे पढ़ ले, जितनी चाहे पढ़ ले। मैंने दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं देखी जिसमें जितनी चाहे तरावियां पढ़ी जा रही हो। बाज़ लोग फतवा तो देते हैं कि कोई अदद मुतय्यन नहीं है, लेकिन वो फतवा मार्केट में चलता पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। या तो कहीं पूरी 8 हो रही होती हैं या कहीं पूरी 20 हो रही होती हैं। क्योंकि जब आप कहेंगे ना जितनी चाहो पढ़ लो, इमाम ने एक दिन 8 पढ़ा दी, अगले दिन 12 पढ़ा दी, पब्लिक पकड़ के इमाम को कूट देगी क्या बे तू पथ। क्योंकि माइंड लोग लेके आते हैं पहले से कि हमने कितनी पढ़नी है, कितनी होंगी यहाँ पे। तो बाज फतवे सिर्फ कुछ स्कॉलर्स बैठ के चला देते हैं, मार्केट में वो चलने वाले नहीं होते, वो खुद उस पर खुद अमल नहीं कर रहे होते। अहले हदीसों की मस्जिद में जहां भी जाए 8 ही हो रही हैं, हालांकि वो फतवा देते हैं कि जितनी चाहे पढ़ लो। लेकिन फिर जितनी चाहे पढ़ लो तो पूरी दुनिया में आप 8 ही क्यों पढ़ रहे हो? फिर उनको पता है कि भाई ये स्पेसिफिक जब तक कोई अदद नहीं बताया जाएगा उस वक्त तक अवाम के लिए उस पर अमल करना मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से चारों इमामों का इजमा है जो ताबीन तबा ताबीन के दौर में थे कि कम से कम कितनी रकतें हैं? 20। 3 इमाम कहते हैं 20 रकतें और इमाम मालिक कहते हैं 36 रकतें। तो अब ये अदद मुतय्यन किए बगैर चलना मुमकिन नहीं है। तो चूंकि फुकहा दीन को ज्यादा समझते हैं ना, उन्होंने अदद मुतय्यन किया। और वैसे भी तरावी खिलाफ क़ियास है। नफिल नमाज में इतनी सारी पब्लिक को जमात के जरिए इकट्ठा करना ये आम हालात में जायज नहीं है, बिदअत अमल है। क्योंकि इसके जायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। यही वजह है कि रमजान ईद का चांद नजर आते ही तरावी गायब हो जाती है। अगर ये आम नवाफिल की तरह जमात के साथ जायज होती तो इमाम साहब कहते यार हमने पूरे रमजान नवाफिल पढ़े हैं जमात से, तो अब हराम थोड़ी हो गए, चलो आज दोबारा पढ़ लेते हैं ना। उनको मना किया जाएगा, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो अदद भी मुतय्यन है और दिन भी मुतय्यन है। जैसे अगर ये तहज्जुद है तो तहज्जुद के तो दिन भी मुतय्यन नहीं, अदद भी मुतय्यन नहीं है। तहज्जुद तो पूरे साल है। तो जैसे रमजान की ये जो तरावी है ना, इसके दिन मुतय्यन है कि सिर्फ रमजान की रातों में ही होगी, और कैफियत भी मुतय्यन है कि जमात से होगी मस्जिदों में। तो इसी तरह ये कहना कि अदद मुतय्यन नहीं है, ये अकल से बालातर है। हजरत उमर ने या तो 20 रकतें शुरू की थी या 8, क्योंकि 2 ही रिवायतें मिलती हैं हजरत उमर से, 8 वाली भी मिलती है 20 वाली भी। हम कहते हैं उस 8 वाली पर पूरी रूए जमीन में कहीं भी अमल नहीं हुआ, और उस 8 की सनद में इस्तिराब होने की वजह से ज़ईफ भी है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ करार दिया है। जो स्कॉलर्स यूट्यूब पे आके ये कहते हैं ना कि बिल इत्तिफाक सही है, खुदा की कसम झूठ बोलते हैं। वो इतने धड़ल्ले से आजकल झूठ बोला जाता है ना सोसाइटी में कि लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं कोई ये गोल्डन सनद है, कोई 8 रकत वाली हदीस को ज़ईफ नहीं साबित कर सकता। हम जब कहते हैं कि हम जब हवाले पेश करते हैं, मेरी ऑडियो बयान है उस पर पूरे मैंने हवाले पेश किए हैं कि कितने लोगों ने उसको मुस्तरब कह के, मुस्तरब हदीस भी ज़ईफ होती है, उसको रद्द किया है, तो वो उसका जवाब ही पी जाते हैं। वो चैलेंज उनके चल रहे हैं, लोग उनके हवालों से मुतासिर हैं। तो अगर वो 8 रकत वाली हजरत उमर से साबित होती तो उस दौर में कितनी रकतें मशहूर चलती? 8। हरम में भी 8 होती, मस्जिद नबी में भी 8 होती, और 1400 साल से हरम और मस्जिद नबी में 8 ही चली आ रही होती। अबू हनीफा भी 8 के कायल होते, इमाम शाफी जैसे मुहद्दिस और मुज्तहिद भी 8 के कायल होते, इमाम अहमद जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं वो भी 8 के कायल होते, इमाम मालिक भी 8 के कायल होते, और अब्दुल्ला बिन मसूद भी 8 पढ़ रहे होते, और उस्मान बिन अफ़ान भी 8 पढ़ रहे होते। हम कहते कहीं कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि उस्मान बिन अफ़ान के दौर में 8 हुई, हजरत अली के दौर में 8। 20 वाली तो बहुत सारी मिलती है हमें। तो इसलिए, और तवातुर अमली भी मिलता है। 150-200 साल पहले फुकहा बयान करते हैं कि पूरी रूए जमीन पर हमें कोई भी मस्जिद नजर नहीं आती, ट्रैवलिंग होती थी ना उस जमाने में भी, कि कहीं भी हमें 20 रकत से कम 1 रकत मिल रही हो। और वैसे भी एक बात है, मुहद्दिसीन ने इस नमाज को तरावीह का नाम दिया है। ये बहुत बहुत अच्छी तरह समझो, ये हमने नाम नहीं दिया कि उलमाए देवबंद या हनफी या शाफी लोगों ने। इस नमाज को तरावीह का नाम किसने दिया? बोलो। मुहद्दिसीन ने। इस पे बाब जो बांधा जाता है ना तरावीह का, ये मैं और आप नहीं, कौन? मुहद्दिसीन। अब तरावीह का जो लफ्ज है ना, वो 8 रकतों पे फिट ही नहीं बैठता है, क्योंकि इमाम बहकी हदीस लेकर आए हैं, रिवायत लेकर आए हैं। हदीस से मेरी मुराद रिवायत, कि असलाफ जो इसको तरावीह कहते थे इसलिए कि इसमें हर 4 रकतों के बाद लोग थोड़ा सा वक्फ करते थे। तो 4 रकतों को उन्होंने तरवीहा कहना शुरू कर, रौह आराम को कहते हैं, तरवीहा इससे निकला है। 4 रकतों के बाद क्या करते थे? आराम। तो इसलिए हर 4 रकत के बाद, हर 4 रकत को एक तरवीहा।
تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟ تراویح، فقہا اور محدثین نے. تو اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تراویح کا نام اس لیے دیا گیا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، یہ جو عربی لغت میں نا ایک ترویحہ 4 رکعت اور تراویح جمع اقصا ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل ایک آدمی، بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ، رجل ایک آدمی، رجلانی 2 آدمی، رجال 2 سے زیادہ. تو تراویح 2 ترویحوں سے زیادہ، 2 ترویحیں بنتے 8 رکعتیں اور تراویح بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا، تو محدثین اس کو تراویح کیسے کہیں گے؟ اور تراویح کے باب کیوں باندھیں گے؟ اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو ترویحتین کہا کہتے نا، وہ تراویح سے تعبیر نہ کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تراویح ہے بھی جمع اقصا. جمع اقصا کا مطلب عربی میں 2 قسم کی جمع ہوتی ہے، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل، افعال، فعلت، افعلت، یہ 4 وزن جمع قلت کے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. اور جمع اقصا کہتے ہیں جیسے مساجد، یہ جمع اقصا ہے، بہت ساری مسجدیں اور بہت سارے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، مفاعل یا فعاول، فعائل کے وزن پر. تو تراویح بھی یہ فعائل، تفاعل اس طرح کا وزن بنتا ہے. یعنی جمع اقصا کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو فعائل کا وزن بن رہا ہو، فواعل کا وزن بن رہا ہو. اب یہ صرف کی بات ہے نا، ہر آدمی کو کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو صرف نحو کا الف بے بھی نہیں پتا ہے، عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہے، اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے، ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے. یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا، جس سے پتہ چل رہا ہے ایک ترویحہ نہیں ہے، 2 ترویحیں نہیں ہے، 3 بھی نہیں ہے، 3 سے زیادہ ہیں، کثیر ترویحیں ہیں. کثیر ترویحیں ہیں. جب کثیر ترویحیں ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہیں، زیادہ ہیں وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو، ترویحتین بولو. اچھا انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، اب اس کو تراویح بولنا چھوڑ کے صلاۃ اللیل بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صلاۃ اللیل بولیں گے، تراویح بولیں گے ہی نہیں اس کو. یہ آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤ گے. آپ ایک ٹینشن سے تو بچنا چاہ رہے ہو، لیکن آپ ایک دوسری ٹینشن میں پھنس جاؤ گے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ محدثین کے دور میں یہ صلاۃ اللیل ہے تو صلاۃ اللیل ہی، وتر بھی صلاۃ اللیل ہے، تہجد بھی، ہر نماز جو رات کو پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے. لیکن محدثین نے، یہ میں نے نہیں، ٹھیک ہے نا، محدثین اور فقہا نے اس کو الگ نام اس لیے دیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلاۃ اللیل عام صلاۃ اللیل جیسی نہیں ہے، اس کے کچھ احکام دوسری نمازوں سے ڈیفرنٹ ہیں. اس میں بڑی جماعت ہوگی، ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھیں گے اور عشاء کے بعد پڑھی جائے گی یہ. جبکہ صلاۃ اللیل کب پڑھی جاتی ہے؟ جو تہجد جس کو آپ صلاۃ اللیل، وہ رات کے آخری حصے میں. تو تراویح آپ کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں آپ بڑی جماعت قائم نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن رمضان میں جو نماز پڑھی ہے وہ 3 دن کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی. تو جو نماز آپ نے ترک کی ہے وہ آپ کنٹینیو کیوں پڑھ رہے ہو رمضان میں؟ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو حضرت عمر نے جو شروع کی ہے اس کو محدثین نے تراویح کہا ہے. صلاۃ اللیل تو ہے وہ، لیکن اس کو الگ سے بھی ایک نام دیا ہے. اور تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ صادق نہیں آتا، اس کا مطلب حضرت عمر نے 8 پڑھی نہیں تھی، 8 سے زیادہ پڑھی ہیں. اور پھر پوری روئے زمین پہ جو پڑھی گئی ہیں، ان تمام باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات میں، اور رمضان کے غیر میں کم کرتے تھے. یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ حدیث تو لے رہے ہو جس میں آتا ہے کہ 8 پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں. بخاری ہی کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اس کو آپ فوکس نہیں کر رہے. آپ اس حدیث سے، بخاری ہی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بھی رمضان میں اگر 8 تھی، غیر رمضان میں 8 تھیں تو رمضان میں 8 سے زیادہ تھیں. تو یہ حدیث بھی بخاری کی مضطرب ہے. حضرت عائشہ کا بیان میں اضطراب ہے. حدیث کی سند ٹھیک ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن سند صحیح ہونے کے باوجود جب 2 حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے
تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں آپ 8 پڑھتے تھے، دوسری طرف کہہ رہی ہیں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں 8 والی حدیث کی تائید ہمیں دوسری حدیثوں سے نہیں ملتی، رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے، اس کی تائید میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں، لہذا ہم امی عائشہ کی یا بخاری کی وہ حدیث کو لیں گے جس میں 8 سے زیادہ کا ہے، اور رمضان کا تقاضا بھی ہے کہ 8 سے زیادہ پڑھتے ہو آپ۔ تو حرمین کا تواتر دیکھ لو صدیوں سے، پوری امت کا تواتر دیکھ لو، وہ سارا آپ نے ایک طرف رکھ دیا اور 8 کو پکڑ کے آپ بیٹھ گئے، جس پہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھتا۔ اور آخری بات یہ، بعض لوگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے ترمذی میں نقل کیا ہے کہ تراویح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے، لیکن یاد رکھو امام ترمذی کے جو اپنے شاگردوں کی کتابیں ہیں نا، جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل نے 20 رکعت کو ترجیح دی ہے، لہذا کوئی اس حوالے سے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ ترمذی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے، کوئی یعنی مختلف تعداد منقول ہے۔ دوبارہ بتاتا ہوں، دیکھو امام ترمذی نے جب تراویح کے باب کے تحت احادیث ذکر کی ہے نا، تو اس کے نیچے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اس بارے میں یقینی طور پر کوئی عدد ثابت نہیں ہے، جو بھی تعداد منقول ہے ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں افضل ہیں؟ 20 رکعتیں۔ تو کوئی یہ حوالہ دے کے آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، تو خوب سمجھ لیں، جب کسی مجتہد سے 2 مختلف قول منقول ہوتے ہیں، ایک قول ان لوگوں سے جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں اور ایک قول جو حدیث میں شاگرد ہیں، تو مسائل میں اس قول کو ترجیح ہوتی ہے جو فقہ میں ان کے شاگرد، کیونکہ وہ قانون بیان کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے، جو ان کے جتنے شاگرد ہیں، جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے، وہ